بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل میں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ خطے میں امن کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کے ساتھ میں ہم دوسری طرف بات کریں گے دفاع معیشت کی، پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں، جینوا میں ہونے والی کانفرنس کے بارے میں، مشرق وسطیٰ کے بارے میں بھی ہم ساتھ میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سلمیٰ خان، تو آئیے ان سے ان کی رائے لیتے ہیں اور اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ سلمیٰ خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمیٰ خان، یہ بتائیے، امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان میں مشرقی وسطیٰ میں امن کے لیے فعال کردار ادا کیا، کیا یہ پاکستان میں سفارتی کامیابی کی بڑی مثال ہے؟ ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ افغانستان کی تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے تو کیا یہ ممکن ہے، اور پاکستان کے لیے اس کا کیا رد عمل ہوگا اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا دفاع ہمارا پاکستان کے ہاتھوں، جو یہ دفاع ہے وہ ہمارا محفوظ ہاتھوں میں ہے، محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ مشل۔ دیکھیں، الحمدللہ ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کے نقشے پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ساری دنیا میں صرف ایک ہی نام ہے، وہ پاکستان۔ بالکل، پاکستان نے نہ صرف سفارتی تعلقات کو انہانس کیا، اس کو اسٹریٹجیکلی انرول کیا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ٹیبل ٹاک کے تھرو یا ایک ٹیلیفونک کنورسیشن کے تھرو دو سپر پاورز کو بالکل انگیج کر کے رکھا، ٹھیک ہے، ان کو انگیجمنٹ کی طرف لینا ہے۔ اب میڈیشن کا دور آ گیا۔ میڈیشن میں دیکھیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی 20 نکاتی یا 12 سے 20 نکات کے بیچ میں ایک رپورٹ بنا کے بھیجی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کو، جس میں معاہدہ ہونے کے جتنے چانسز نظر آ رہے ہیں وہ کلیئر نظر آ رہے ہیں، اور اس کلیئرٹی کے بعد پاکستان کو کون سی سفارتی تعلقات سے فائدے ہونے والے ہیں وہ میں نہیں بتا رہی، وہ ہمارا میڈیا بھی بتا رہا ہے، اور پوری دنیا اس کو جان چکی ہوئی ہے کہ کس طرح سے گوادر پورٹ پہ اور بن قاسم پورٹ پہ ریکارڈ کنٹینرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بالکل، کسی دور میں یہی پورٹس تھے جو کہ بالکل خالی پڑے تھے، بالکل خاموشی سے اس کے اوپر سے شپمنٹ یوزر کی چلی جاتی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں اس میں کمپیوٹرائز سسٹم کے تھرو جو شپمنٹس آ رہی ہیں، جو شپس آ رہی ہیں، ٹرانسشپس ہو رہی ہیں، وہ کتنا فائدہ دے رہی ہے۔ فائدے کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پاکستان ابھر کے سامنے آ رہا ہے، کہ کس طرح سے مشرقی وسطیٰ یا اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے علاوہ اگر دیکھا جائے جتنے بھی ہمارے یہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان از دا سیفسٹ زون آن دا ارتھ۔ بالکل ایسے۔ اس کی صحیح مثال یہ ہے کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں ان سب کی جو ٹرانس شپمنٹس ہو رہی ہیں، ٹرانسشپس جو آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری گوادر پورٹ پہ آ رہی ہیں یا پھر آپ کے بن قاسم پورٹ پہ آ رہی ہیں۔ تو یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان الحمدللہ سیف زون ہے، اور پاکستان نے ان کو ٹرانزٹ کے لیے اپنی جگہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی منڈی میں آنے والی جتنی بھی معاشی بدحالی تھی اس کو روکنے کے لیے پاکستان کا کتنا پرو ایکٹیو رول نظر آ رہا ہے۔ ساتھ میں اگر سفارتکاری کی بات کی جائے تو انڈیا جو کہ اسرائیل کو بیک دے رہا تھا کہ جا کے آپ جو ہیں وہ حملہ کر دیں ایران میں، یا حملہ کریں گے آپ، اس کی کیا نتائج ہوئیں گے نا اگر اسرائیل اٹیک؟ دیکھیں اسرائیل اٹیک، میں تو یہی کہوں گی کہ ایران کے ساتھ جو ان کو ہم لوگوں نے جنگ بندی کا جتنا کہہ سکتے تھے روکا، مگر دیکھیں اگر اسرائیل نہیں رکتا ہے تو اسرائیل کو اس نقشے سے مٹا دیا جائے گا، بالکل مٹا دیا جائے گا۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کل اسرائیل کو 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، آپ کا کون سی کنٹری تھی ایک جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہاں پہ ہماری کسی بھی سفارتی مقام پہ حملہ کریں گے اور پاکستان کے سفارت خانے پہ حملہ کیا جائے گا تو میں آپ کو کویت کی بات کی گئی تھی کہ اگر آپ کویت یا قطر یا عمان سمجھ رہے ہیں اس کو کہ جہاں پہ آپ حملہ کر دیں گے اور وہاں کے سفارتکاری کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو کہا کہ اگر میرے پاکستانی عملے کو ایران میں بیٹھے ہوئے کچھ ہوا جی تو ہمارا رد عمل ایران سے 2 گنا زیادہ ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سپر پاور ہے، اور ابھی اس کی سپر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ جو
آپ اس کی ٹیکنالوجی دیکھیں, اس کی فوج کی پیشہ ورانہ خدمات دیکھیں, اس کو دیکھیں ہر جگہ پہ. اگر میں عام سی بات کروں کہ روس بھی چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ تعلقات بڑھانا, چائنا تو ہمارا ویسی فرینڈ شپ میں ہے, چائنا تو ہمارے ساتھ چاہ رہا ہے کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور بڑھے. ساتھ میں اگر دیکھا جائے قطر, عمان, کویت, سعودی عرب, وہ اپنے تیل کی ٹرانزٹ جو ہے وہ یہاں سے کر رہے ہیں, شپس یہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے جا رہی ہیں. اب نئے ہارموز کو دیکھا جائے تو اس سے بھی پاکستان کے فلیگ کے لگے ہوئے شپس وہاں سے گزر کے گئی ہیں. تو اس سفارتی تعلقات نہیں تو کیا ہے, بالکل دنیا کے نقشے پہ ابھرنے والا پاکستان الحمدللہ ہر محاذ پہ لڑتے ہوئے آ رہا ہے. اور جہاں پہ سو کالڈ انڈیا کو جلن ہو رہی ہے, آگ لگ رہی ہے, تو لگے آگ. بالکل. آپ کی مودی سرکار نے کیا کیا آپ لوگوں کے لیے, یہ تو بتائیں. آپ لوگوں کی ایک علاقے میں گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے اور 15 دن سے لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, وہاں پہ گیس کی سپلائی نہیں, LPG ختم ہو چکا ہے آپ کے پاس. تو آپ تو صرف یہ سمجھتے تھے کہ آپ کسی بھی ملک کے پیٹھ پیچھے چورا گھوم کے آپ یہ بولیں گے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے عوام کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں, تو آپ کچھ بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ اپنے ہی عوام کے ساتھ برا کر رہے ہیں. اور اس ٹائم میں آپ پاکستان کو ایکسیپٹ کر لیں, ماں سوائے کرکٹ اور فلموں کے باقی ہر جگہ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو پرفیکشن میں نہیں لا سکتے. پاکستان کا مقابلہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. بالکل انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. بلوچستان میں نئے اضلاع بنانے والے پسماندہ علاقوں کو کیا واقعی فائدہ ہوگا اگر اضلاع بنتے ہیں؟ بالکل. یہ دیکھیں ایک وہ لارجر پاکستان کی ایک جو ہے وہ پکچر نظر آ رہی ہے. 1973 کے بعد سے 1975 اور 73 کے بیچ میں ایک اس چیز پہ جو ہے وہ وفاق بار بار اسٹیپ اٹھاتا تھا کہ ہم نے پاکستان میں صوبے اور بنانے ہیں, ہم نے پاکستان میں صوبے اور بنانے ہیں, جس کی بار بار مخالفت کی گئی, بار بار وہ کیا گیا. لیکن ایک ریسرچ کے مطابق اگر یہ چیز ہوتی ہے تو پہلے 3 سے 6 مہینے میں یہ سمری جائے گی آپ کے ہمارے ہیڈ کوارٹرز تک, مطلب ہماری اسمبلیز تک جائے گی. وہاں سے 1/3 کے بعد یہ 1/3 جتنی بھی اس کی آبادی ہوگی ہمارے پارلیمنٹینئنس کی طرف سے ان میں ایکسیپٹنس ہوگی. پھر یہ قومی اسمبلی سے, پھر صوبائی اسمبلی سے جب پورا منظور ہو جائے گا تو 3 سے 6 سال میں جو بھی ہمارے یہ صوبے ہیں 12 صوبے وہ بن جائیں گے, جس میں بلوچستان میں جو ہے وہ 4 صوبے بنائے جائیں گے, جس میں بلوچستان ساحلی جس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا. مطلب ساحلی مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں نارتھ, ایسٹ, ویسٹ اینڈ ساؤتھ, اس طرح کر کے 4 صوبے بنائے جائیں گے. بلوچستان ساحلی کا ہیڈ کوارٹر گوادر ہوگا. گوادر میں ہوگا کیچ, گوادر, پسنی, ارماڑا, لسبیلا. یہ 4 شہر جو ہیں وہ اس صوبے میں شامل ہوں گے. اس طرح بلوچستان وسطی ہوگا جس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا خضدار, کلات, مستونگ, آواران اور سوراب. یہ شامل ہوں گے آپ کے بلوچستان وسطی میں. بلوچستان شمالی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ, جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ, ہیڈ کوارٹر اس کا کوئٹہ ہوگا. کوئٹہ, زیارت, پشین, قلعہ عبداللہ اور اس کے علاوہ چمن جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے 4 کر کے. یا بلوچستان مشرقی کی بات کی جائے, مشرق کی بات کی جائے تو اس میں ہیڈ کوارٹر ہوگا ڈیرہ مراد جمالی, جس میں اس میں بھی 4 سے 5 جو بڑے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں, نصیر آباد, جھل مکسی, کچی, سبی اور ڈیرہ بگٹی وہ شامل ہوں گے. تو یہ جو انفارمیشن شیئر کی ہے ہم نے آڈینس کے ساتھ, ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے تھریش ہولڈ میں جو ہم لوگوں کے ڈسٹرکٹ بٹے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. جب اکٹھے ہوں گے, جب ان پہ ایک سربراہ بیٹھے گا, دیکھیں ہر صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. بالکل. اب 4 صوبے بنیں گے, 4 وزیر اعلیٰ ہوں گے, 4 ایڈمنسٹریٹو جو عہدے ہوں گے وہ ان کو ملیں گے. ہر صوبے کا اپنا DC AC بیٹھے گا. ہر علاقے کا اپنا جو ہے لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہوگا. ہر علاقے کو اپنے جو ہے وہ فنڈز ملیں گے. ہر علاقہ اپنے ہی جگہ پہ وہ فنڈ یوٹیلائزیشن کرے گا بہترین طریقے سے کر کے. یہ جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں جو کہ ایڈمنسٹریٹو ایڈوانٹیجز سے بہت دور ہیں ان کو مکمل ریلیف مل جائے گا, فائدہ ملے گا. اس کی اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ بلوچستان میں ابھی اربوں روپے کا راشن آیا, بٹ گیا. دیکھیں ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ تک پہنچانے کے لیے ان کو کتنی ہرڈلز ہوئی. آپ پورا رمضان گزر گیا, رمضان کے ایڈ میں بھی راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی. سو واٹس گوئنگ آن. تو اگر یہ اس طرح کے اضلاع بنیں گے, اس طرح کے صوبے بنیں گے, تو یہ صوبائی لیول پہ جو چیزیں ہوں گی وہ ہر صوبے کو ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اسی طرح سے ایکول ڈسٹریبیوشن آف فنڈز ہوگا, فنڈ آئیں گے, یوٹیلائز ہوں گے. ہر صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ اپنا 100% دے گا اور دیکھیں گے کہ کون سا صوبہ کس اس میں سبقت لے کے چلے جاتا ہے. تو دس از اے بیسٹ ڈیسیژن ایور پاکستان میڈ. اور یہ سب سے بڑی تبدیلی پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگی, سب سے بڑی تبدیلی جو کہ پاکستان کرے گا اور 12 صوبوں میں پاکستان بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی لارجر پکچر دنیا کے نقشے پہ آئے گی انشاءاللہ. سلمہ یہ بتائیں کہ پاکستان پیٹرول کی جو قیمتیں اگر وہ نہیں بڑھتی تو اس میں کیا ریلیف ہوگا؟ نہ بڑھانے کا فیصلہ بہت بہترین سوال مشل. دیکھیں سب سے زیادہ ایشو جو بلوچستان میں آ رہا ہے آج کل وہ اسکولس کا آ رہا ہے. جی, اسکولس کی بندش کا ان کا سب سے بڑا معاہدہ یہ تھا کہ پیٹرول کی جو بندش ہے
اس کی وجہ سے اسکول کے وین پہ آنا جانا, اسکول کو ٹرانسپورٹیشن تک پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہو رہا تھا, اس لیے انہوں نے یہ اسکول کو بند کرنے کا وہ دیا. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو, اور یہ کوئی اتھینٹک نیوز نہیں ہے فی الحال, لیکن یہ ہے کہ 15 اپریل تک اسکول مزید بند کر دیے جائیں گے. لیکن میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یا جو وفاقی حکومتیں ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کیا پیٹرول کی قیمتیں اسکول بند کرنے سے کنٹرول ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی. دیکھیں بلوچستان پہلے ہی پسماندگی کی صورتحال میں چل رہا ہے. ہمارا جو ایجوکیشن ریٹ ہے, ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے باقی صوبوں سے. بالکل. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ورچوئل کلاسز ہوگی, انٹرنیٹ کے اوپر آپ جو ہیں وہ زوم پہ کلاسز لیں گے, تو آپ مجھے یہ بتائیں, ہمارے ادارے ہمیں سن رہے ہیں, آپ مجھے کلیئر بتا دیں کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے کہاں پہ؟ بالکل. کیا کیچ میں, تربت میں, گوادر میں, پسنی میں, اورماڑا میں, ڈیرہ مراد جمالی میں, یا پشین میں, یا اوران میں, یا سراب میں, کہاں پہ آپ کا انٹرنیٹ اویلیبل ہے؟ وہاں پہ اگر PTCL کے فلیش فائبر کے اوریجنل آپ کے وائی فائی لگے ہوئے بھی ہیں تو وہ آپ کو صرف اور صرف پور اور یا پھر گڈ والے جو ہے نا وہ کنیکشن تک دے رہا ہے, ایکسیلنٹ تک تو جا نہیں رہتا. کیا بچے کلاسز لے سکیں گے؟ نہیں لے سکیں. ہم ایجوکیشن کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے نہیں دے رہے ہیں. دس از ناٹ دی گڈ اسٹریٹجی فار ایجوکیشن. جہاں تک آپ نے پیٹرول کی قیمتوں کی بات کی, دیکھیں ہائی آکٹین ڈیزل کی قیمت جو تھی وہ کم کر دی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی 325 روپے لیٹر مل رہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں وفاقی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اب نے ہارموز کا راستہ بھی کلیئر ہو گیا ہوا ہے. پاکستان کے پاس شپس آ رہی ہیں, پاکستان کے پاس LPG آ رہا ہے, پاکستان کے پاس آئل آ رہا ہے. بہت جلد ہم یہ نیوز بھی انشاءاللہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی اور دوبارہ سے معمول کی زندگی اسپیشلی ان بلوچستان ڈیو ٹو دی آئل کنٹرول. اور ہم یہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو بند کیا جائے گا تو وہ دوبارہ ری اوپن ہو جائیں گے, بچے معمول کے مطابق جائیں گے اور انشاءاللہ ضرور امن آئے گا انشاءاللہ. سلمیٰ یہ بتائیں جینوا کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مطلب وہ انسانی حقوق کے لیے یا پھر پاکستان کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا؟ دیکھیں جنیوا کا اگر میں ساتھ بات کرتی ہوں کہ جنیوا میں جو ان کا ایک کانفرنس ہوا بلوچستان نیشنل موومنٹ کا BNM کا, اور یہ ہوا تھا UN ہیڈ کوارٹرز میں جنیوا میں, اور اس میں جو لوگ انہوں نے بلائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے حق میں تو بات ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جو پاکستان کے حق میں بات نہیں کرے گا تو کیا وہ لگتا ہے کہ وہ کسی بھی قوم کے لیے کسی ملک کے حق کی بات کرے گا؟ اس میں سے کوئی بھی ایسا بندہ بتائیں کہ جس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہو یا کسی نے بولا ہے کہ پاکستان میری سرزمین ہے. قابل غور قابل مذمت بات یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ یورپ, نیدرلینڈ, امریکہ, USA اور مختلف جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے, یہ وہ بچے ہیں جو بلوچستان کے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے گئے ہیں, بلوچستان کے اسکالرشپ سے پڑھ کے گئے ہیں, بلوچستان کے اپنے اسکول سے انہی بینچز پہ بیٹھ کے انہی ٹیچر سے پڑھ کے گئے ہیں. آج آپ پاکستان کے خلاف کوئی بھی کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ تو سازش ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے تو ماشاءاللہ اس میں بیٹھے ہوئے سارے ارب پتی ہیں, سارے خاندانی ارب پتی ہیں. میں نام نہیں لوں گی لیکن ان کو میری یہ بات ہٹ ضرور ہوگی, ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کس خاندان کا نام لے رہی ہوں. ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں, ان کے لیے کیا کچھ ڈالرز دے کے UN کے ہیڈ کوارٹرز کے کسی کانفرنس ہال میں کانفرنس بک کرانا مشکل ہے؟ یا اپنی یہ جو کچھ کابینہ انہوں نے بنا لی ہوئی تھی, کچھ اپنے گیسٹ اسپیکرز کو بلا رہی تھی, ان کو ٹکٹ ارینج کرانا مشکل تھا؟ نہ تھے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے کسی ایک کنٹری سے اٹھ کے دوسری کنٹری تک, اور خاص طور پہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے یا شوشا کرنے کے لیے. حقوق اگر آپ نے کرنے ہیں, حقوق کی بات کرنی ہے تو آئے پاکستان میں بیٹھے. پاکستان اوپن پلیٹ فارم ہے, وہ دوسرے کنٹریز کو ٹیبل ٹاک کے لیے اپنی سفارتکاری پہ بلا سکتا ہے. تو آپ پاکستان کے اپنے بچے ہیں, آپ پاکستان کے اپنے بیٹے ہیں, آپ اپنے پاکستان کی سرزمین کے سپوت ہیں, آئے پاکستان میں. پاکستان آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی کھڑا رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سلمیٰ خان آپ کا, آپ نے اپنی رائے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. ناظرین, چاہے حالات جو بھی ہوں, پاکستان کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ ہمیں قحط کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں گے اور مثبت سوچ کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے. اللہ حافظ, ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ.